بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر صابر ملک اور آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے تقریباً 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے طوفان مچایا ہوا ہے۔ ایک ویڈیو جس میں ایک ڈرگ ڈیلر عورت بڑے اطمینان سے عدالت میں پیش ہونے جا رہی ہے۔ اس کے چہرے کا اطمینان اور اس کے چہرے کا غرور اور اس کی باڈی لینگویج یوں شو کرتی ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا اور بہت قابل فخر کام کر کے آئی ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والے پولیس ملازمین اور دوسرے لوگ اس کے ارد گرد اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے وہ اس کے ذاتی ملازم ہوں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم بات کسی ایک فرد کی نہیں کریں گے، یہاں پر بات معاشرے کی ہے، یہاں پر بات سسٹم کی ہے۔ لیکن یہ عورت صرف ایک فرد نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ملک کے قانون کو، جو ملک کے نظام کو، جو ملک کے عام لوگوں کو روند کر چلتے ہیں، جو قانون کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جو قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، جن کو غرور ہے اس بات کا کہ ان کے پاس وسائل ہیں، جن کو فخر ہے اس بات کا کہ وہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، جن کو اطمینان ہے اس بات کا کہ ان کی دولت اور ان کے تعلقات انہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں آنے دیں گے۔ اصل مسئلہ اس ایک عورت کا نہیں، اصل مسئلہ ایک جرم کا نہیں، اصل مسئلہ ہے اس سوچ اور اس فکر کو ختم کرنے کا۔ اصل مسئلہ ہے ایسی چیزوں کی بنیاد کو ختم کرنے کا۔ ناظرین، یہ عورت ایک دن میں تو اس مقام پہ نہیں پہنچی، یقیناً اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوگا۔ اس نے چھوٹے لیول پہ جرائم شروع کیے ہوں گے، اس نے چھوٹے لیول پہ اپنا سرکل بڑھایا ہوگا۔ اس وقت ہمارے سسٹم نے، ہمارے ارباب اختیار نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا، اس کو ٹیک کیئر کیا ہوگا، اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر پیسہ عشق ہوا ہوگا، اس کے پیچھے لوگ پھرتے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے طاقت چلتی ہوگی۔ تو وہیں سے یہ سوچ پنپتی ہے، وہیں سے یہ سوچ معاشرے کے اندر اپنے پر پھیلاتی ہے، وہیں سے ایسے لوگ جنم لیتے ہیں، اور یہیں سے معاشرے کے امیچور، غریب اور معاشی طور پر کمزور لوگ انیشیٹو پکڑتے ہیں۔ یہیں سے ان کو یہ راہ نظر آتی ہے کیسے غلط کام کر کے آپ ملک کے طاقتور انسان بن سکتے ہیں، اس ملک کے وسائل پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس ملک کے قانون پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اس بات کے لیے ہمارا پیغام رہے گا، ہماری درخواست رہے گی حکومت وقت سے، آنے والی حکومتوں سے، کہ خدا کے لیے ان بنیادی وجوہات کو ایڈریس کریں، اس بنیاد کو ختم کریں جب جرائم پنپنا شروع ہوتا ہے، جہاں جرائم پرورش پاتا ہے۔ جب تک آپ اس نرسری کو ختم نہیں کرتے، جب تک آپ اس وجہ کو ختم نہیں کرتے، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کئی انمول پنکیاں ملیں گی، کئی ڈان ملیں گے، کئی سرپھرے ملیں گے جو کسی کے قابو میں نہیں رہتے، جو کسی کو نہیں مانتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو قانون سے نہیں ڈرتے، جو اپنے آپ سے نہیں ڈرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کی شروع میں نشاندہی کی جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے ملنے والوں میں، اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔ آپ کے بچے ان کی آگ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے، اور یہ لوگ، یہ گندگی کے ڈھیر آپ کے بچوں کے لیے سورس آف انسپریشن نہیں بننے چاہیے۔ آپ کے بچوں کو، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام کر کے ہم بھی طاقتور ہو سکتے ہیں، ہم بھی پیسے والے ہو سکتے ہیں۔ سوچ اور نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو، ایک عورت کو یا ایک مجرم کو سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان نرسریوں کو بند کریں جہاں سے یہ مجرم جنم لیتے ہیں، ان وسائل کو اور ان ذرائع کو ختم کریں، ان پر نظر رکھیں جہاں سے یہ پرورش پا کر ایک چھوٹے پودے سے تناور درخت بنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔